بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے اللہ رب العزت کی پہچان۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد مزید 7 آسمان اس کی مدد کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب اور مالک، جس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور پالنے والا نہیں۔ وہ عظمت و جلال والا ہے جس کی تمام صفات کامل ہیں، جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس نام کی کوئی جمع اور کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے۔ اللہ ہی آسمانوں، زمین، انسانوں، جنوں، پودوں، جانوروں، جاندار و بے جان اشیاء اور تمام چھپی اور ظاہری چیزوں اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ساری کائنات پر اس کی فرما روائی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جو اس کے فیصلوں سے سرتابی کر سکے کہ اس کے فیصلوں میں رد و بدل کر سکے۔ تمام علم کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور ان علوم کی بھی جن تک انسان کی رسائی نہیں۔ بے شک وہ علیم اور بصیر ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کیا کر رہی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ خشکی اور سمندروں میں کیا ہے۔ کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جس کا اس کو علم نہ ہو۔ زمین کے اندھیروں میں پڑا ہوا کوئی ایسا دانہ نہیں اور کوئی ایسی سبز یا خشک چیز نہیں جو اس کی بنائی ہوئی تقدیر کی واضح اور روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بے شک اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے سب کام حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کائنات کے اندر اور اس کے پار ہونے والے تمام واقعات کو ان کے رونما ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اس نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہی حقیقی معبود ہے اور بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے۔ شرک اللہ سے بغاوت سب سے بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے۔ عزیز سامعات، اللہ پاک کے خوبصورت ترین نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین اور کامل ترین صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں اور صفات سے اس طرح پکارا جانا چاہیے جو اس کے شایان شان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں سے ظاہر ہونے والے معنوں میں ایسا رد و بدل نہیں کیا جانا چاہیے جس سے ان کا مفہوم ہی تبدیل ہو کر رہ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کسی صفت یا نام کا مفہوم قرآن یا حدیث میں بتائے گئے مفہوم سے مختلف بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا نام پر ایسی تعویل نہیں کی جانی چاہیے کہ اس کی مشابہت اس کی بنائی ہوئی کسی مخلوق سے ہو جائے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ بلند ترین اور رفیع الشان ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی لیے ہمیں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اسی سے ڈرنا چاہیے اور اسی کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے شروع میں سورۃ فاتحہ کے یہ الفاظ پڑھ کر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بندگی، اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا پورا معنی یہ ہے کہ بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایسی زندگی ہر پریشانی سے محفوظ، انتہائی کامیاب اور ہر طرح کے فکر اور پریشانی سے آزاد ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔